السلام علیکم ناظرین، قومی اخبار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامران شیخ۔ ناظرین، آپ نے چند ماہ قبل، چند روز قبل یہ دیکھا ہوگا کہ کراچی میں اسٹوڈنٹس سراپا احتجاج تھے۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج، متنازع نتائج کے خلاف طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد احتجاج کرنے کے لیے نکلی تھی، اور اس احتجاج کے بعد اس کا نوٹس نگراں سندھ حکومت نے لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے نوٹس لیا، اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری خود انٹرمیڈیٹ بورڈ آئے، اس پر ایک کمیٹی بنی، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی، اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے بہرحال اپنی مستقل تحقیقات کے بعد یہ واضح کر دیا اور یہ ثبوت پیش کیا کہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کا حل یہ نکالا گیا کہ بچوں کو گریس مارکس دیے جائیں گے۔ اور اس تمام عمل کے دوران کہ جب اسٹوڈنٹس سراپا احتجاج تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نتائج ہیں وہ غلط دیے گئے ہیں، اور ان غلط نتائج کو طلبہ نے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کوئی 20 سے 25 مرتبہ کراچی پریس کلب اور مختلف پلیٹ فارمز پر احتجاج کیا۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی میں بھی احتجاج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتیں بھی ان کے احتجاج میں شریک رہیں، اور یہ احتجاج ایک باقاعدہ منظم تنظیم کی صورت اختیار کر گیا۔ اس تنظیم کا نام دیا گیا جسٹس فار اسٹوڈنٹ، جو ایک تنظیم بنی ہے طلبہ کی۔ اس کی جو سربراہ ہیں، بانی بھی ہیں نمرہ خان، وہ میرے ہمراہ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ اب احتجاج ان کا کن وجوہات کی بنا پر جاری رہے گا، اور جو احتجاج انہوں نے کیا اس کا کیا حل نکلا۔ نمرہ، یہ بتائیے گا کہ آپ جو احتجاج آپ لوگوں نے تمام طلبہ نے کیا، اس کا حل یہ نکلا کہ گریس مارکس دیے گئے تمام اسٹوڈنٹس کو، اور گریس مارکس دینے کے بعد بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکلا۔ آپ نے یہ کہا، یہ عندیہ دیا کہ ہم اب وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے۔ تو کیا وجوہات ہیں، کون کون سے وہ مسائل ہیں آپ کے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے؟ ہمارا مطالبہ کوئی سنا ہی نہیں گیا ہے اب تک۔ پہلا مطالبہ یہ تھا، دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا کہ ہاں بھائی اس میں غلطی ہے، محکمہ تعلیم کی بہت بڑی غلطی ہے کہ رزلٹ صحیح نہیں آیا ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ کہا کہ اس رزلٹ کو منسوخ کیا جائے، تو اب آپ اس کو دیکھ لیں نا، جب اس میں غلطی ہے تو رزلٹ منسوخ کر دیں، لیکن ہمارا یہ مطالبہ نہیں سنا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہم اسکروٹنی نہیں کروائیں گے۔ اب تک جو تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ پیش کی ہے، اس کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے جب اپنی سیکریٹریز کمیٹی بٹھائی ہے، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اسکروٹنی کروائیں گے بچے تو ان کا رزلٹ 15% دیں گے ہم۔ آپ یہ بتائیں، جو بچے 0% پہ ہیں انہیں 15% مل کر بھی کیا بن جائے گا؟ مطلب آپ ہمیں بھیک دے رہے ہیں؟ ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہم نے تو ری چیکنگ کا مطالبہ کیا تھا، آپ نے ہمارا وہ مطالبہ ریجیکٹ کر دیا۔ اپنی طرف سے آپ نے کمیٹی بنائی اور آپ نے 10 دن میں رزلٹ دے دیا کہ آپ نے 300 کاپیز چیک کی، اس میں غلطیاں تھیں۔ جب غلطیاں تھیں تو آپ کو پہلے یہ نوٹیفیکیشن نکالنا چاہیے تھا کہ اس رزلٹ کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نوٹیفیکیشن یہ نکالنا چاہیے تھا کہ جی اس کا رزلٹ ہم جلد از جلد دیں گے اگر یہ اسکروٹنی کروا بھی نہ۔ پہلے تو رزلٹ اسکروٹنی کی ڈیٹ ختم ہوتی ہے 16 پر، آپ یہ چیز چلاتے ہیں 15 تاریخ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں۔ اخبار میں پہلے آ گیا تھا، لیکن جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا کوئی بھی اس چیز کو نہیں مانتا، نہ آپ مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں۔ جب نوٹیفیکیشن آیا اس دن جو ہے اسکروٹنی کی ڈیٹ ختم ہو گئی۔ چلیں ہم نے اسکروٹنی کے لیے بچوں کو منا بھی لیا، تو آپ اب اسکروٹنی کے لیے نہیں اپلائی کرنے دے رہے بچوں کو۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کا جو رزلٹ بنے وہ سیکنڈ ایئر کی بیس پر بنے، نہ کہ اس کی بیس پر کہ ہم اسکروٹنی کروائیں۔ پہلا مطالبہ بھائی ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسکروٹنی کی تاریخ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزامینیشن فارمز کی ڈیٹ ہے 12ویں جماعت کی، اس کو بھی اس وقت تک روکا جائے کہ جب تک اسکروٹنی کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک مختلف تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں بھی آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوئیں، اور اب تک جو آپ کا رزلٹ ہے احتجاج کا، اس میں میٹرک انٹر سبھی طلبہ جو ہے وہ پریشان ہیں، لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کیا یہی حل تھا، یا کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی حل ہے؟ جی بالکل، ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ ہمیں یہ سب کرتے ہوئے ہم اس چیز کو ہم نے جب شروع کیا تھا نا، وہ 9 جنوری کو شروع کیا تھا، اور آج ہمیں کتنے دن ہو گئے؟ پورے مہینے سے زیادہ ہو گیا، اور ہم نے کوئی 25 سے 26 احتجاج کیے ہیں۔ پریس کلب پر کیا، بورڈ آفس پر کیا، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اس کے اوپر ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ فیل ہو گئے تو ہو گئے، احتجاج کس بات کا؟ آپ کس بات سے آپ نے غلطی مان لی؟ اگر یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا کہ اس رزلٹ کو منسوخ کیا جائے
اور دوسری بات یہ کہ جب تک اس رزلٹ کا نتائج کا جو ہے نہیں آ جاتا سامنے کہ یہ جو آپ نے اسکروٹنی کا کہہ دیا ہے اس کا جو رزلٹ آئے گا، جب تک ایگزامینیشن فارمز کی ڈیٹ کو آگے کیا جائے، کیونکہ جب ہم سیکنڈ ایئر کا ایگزامینیشن فارم فل کرتے ہیں تو اس میں جو ہے سپلی کے پیپر کا بھی ٹک کرنا پڑتا ہے کہ بھائی فرسٹ ایئر میں یہ سپلی آئی ہے. جب ہمیں پرانی مارک شیٹ لگانی ہے تو اس نئی مارک شیٹ کا کیا ہم اچار ڈالیں گے؟ کچھ نہیں بنے گا اس مارک شیٹ سے ہمارا. کیا سمجھتی ہیں کہ اس جو محکمہ تعلیم کی تو ایک طرف غلطی ٹھہرا دی گئی، لیکن تعلیمی بورڈز میں ان کے نظام میں جو اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے تعلیمی بورڈ، تو اس میں کیسے افراد کو لگایا جانا چاہیے کہ آپ اہل افراد کو، اور یقیناً یہ غلطی ہوئی ہے جو ہماری نگراں حکومتیں یا سابقہ حکومتیں ہیں کہ انہوں نے جو نگراں سیٹ اپ میں بھی ایسے اہل اور لوگوں کو نہیں لگایا، جس کی وجہ سے مسائل بڑھے. اور ان مسائل کے بڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ جو تجربہ کار اور سینئر افسران کو اگر لگایا جاتا تو پھر جو ہے وہ بات بنتی. تو آپ اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان لوگوں کو لگانا چاہیے جو اس چیز کی تعلیم رکھتے ہیں. کمشنر صاحب جو کہ ہیں اس وقت سلیم راجپوت کمشنر جو ہیں، انہیں تو اس چیز کا نہیں ہے نا کہ بورڈ آفس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، بچوں کی تعلیم کا کس طرح ہوگا. اب آپ بتائیں کہ ان کے انسان پڑھ لا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے بھائی اس کا آپریشن کر دو، کیسے کرے گا وہ؟ نہیں ہے، یہ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے یہ چیز. تو ہمارا یہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ سیٹس پر اہل افراد کو بٹھایا جائے جو اس چیز کو بالکل طریقے سے دیکھیں، جو سینئر ہو نہ کہ جونیئر ہو. جیسے کہ ایک زاہد جو ہیں ابھی کنٹرولر صاحب ہیں، زاہد رشید صاحب، وہ تو جونیئر ہیں، سینئر تو نہیں ہیں. ان سے سینئر اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ ان سینئرس کو ان سیٹس پر لے کر آئیں، ان سب کو ہٹایا جائے ان سے، تاکہ آپ کا تعلیمی معیار ٹھیک ہو سکے. اس طرح جو ہے کراچی جو ہے بدنام ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا کچھ نہیں جا رہا ہے لیکن کراچی کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ باقی پورا ملک آگے بڑھ گیا، صرف کراچی آج وہیں کا وہیں ہے، ہر چیز وہیں کی وہیں ہے. آپ بتائیں کہ ان بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ ایک کراچی کے لیے ایک چال سمجھ لیں کہ جب ظاہر سی بات ہے جب یہاں کے بچے آگے جا ہی نہیں سکیں گے تو آپ لوگ کی پوسٹر پہنچیں گے ہی نہیں. یہاں وہ لوگ آ کر بیٹھیں گے جو باہر سے پڑھ کر آئیں گے، جنہیں کپڑے پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں ہوتا، وہ آ کر ہماری سیٹس پر بیٹھ جاتے ہیں. میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی انجیکشن لگوانا ہے. کہنے لگی مجھے انجیکشن لگانا نہیں آتا. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ MBBS کیا ہوا ہے جی. تو بتائیں یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو باہر سے آئیں. آپ کراچی کی عوام جو اتنی محنت کر رہی ہے، اتنا پڑھ لکھ رہی ہے، اتنی فیسز بھر رہے ہیں پیرنٹس، تو ان کا تو یہ حل نکل رہا ہے کہ جی وہ ٹھیلے لگانے لگ جائیں گے یا لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. آخری جو مرحلہ نکلتا ہے یہی نکلتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کر دو، لڑکے ٹھیلے چلا لیں گے یا رکشہ چلا لیں گے. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. ہمارا جو ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جی اس چیز کو بالکل طریقے سے دیکھا جائے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، یہ بچے مستقبل ہیں پاکستان کا. بہت شکریہ ناظرین. نمرہ خان ہمارے ہمراہ موجود تھیں اور انہوں نے مختلف جو ایشوز تھے ان پہ روشنی ڈالی، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ اور مطالبہ بھی ہے ان کا بھی اور تعلیمی حلقوں کا بھی کہ جو اہم پوسٹیں ہیں ان پر بجائے اس کے کہ کسی کو باہر سے لا کے لگایا جائے، اہل تجربہ کار اور سینئر افسران کو لگایا جائے. نہ صرف تعلیم کا شعبہ، تعلیمی بورڈز کا شعبہ، بلکہ کوئی سا بھی شعبہ ہو سندھ کا یا ملک کا، کوئی سا بھی شعبہ ہو، کوئی سا بھی محکمہ ہو، اس میں اہل افراد کو، تجربہ کار اور سینئر افراد کو لگایا جائے، تبھی مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے. ورنہ اسی طرح جس طرح یہ طلبہ مشکلات کا شکار رہے، تمام سسٹم مشکلات کا شکار رہے گا. دیکھتے رہیے قومی اخبار ڈیجیٹل.